کبھی انسان ہجوم میں رہ کر بھی تنہا ہوتا ہے اور کبھی لاکھوں کے مجمع میں جا کر اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ حج صرف سفر نہیں، یہ دل کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا نام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس دور دور سے آئیں گے۔ سامعین، دنیا میں انسان بہت سفر کرتا ہے، کوئی روزگار کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی علاج کے لیے، کوئی سیر و تفریح کے لیے، لیکن ایک سفر ایسا ہے جس میں انسان زمین پر چلتا ہے مگر اس کی روح آسمانوں کی طرف اڑ رہی ہوتی ہے، وہ سفر حج ہے۔ حج صرف عبادت نہیں، حج صرف چند اعمال کا نام نہیں، حج ایک تربیت ہے، حج ایک انقلاب ہے۔ حج انسان کی نفسیات بدل دیتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری تکبر ہے اور شیطان کی سب سے بڑی تباہی بھی تکبر تھا۔ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ سامعین، آج انسان اپنے کپڑوں پر فخر کرتا ہے، اپنے گھر پر، اپنے ذات پر، اپنے خاندان پر، لیکن جب وہ حج پر جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے ظاہری غرور کو توڑ دیتا ہے۔ بادشاہ بھی دو سفید چادروں میں، غریب بھی دو سفید چادروں میں، کوئی امیر نظر نہیں آتا، کوئی غریب نظر نہیں آتا، وہاں صرف بندے نظر آتے ہیں اور ایک رب نظر آتا ہے۔ یہ احرام انسان کی نفسیات بدل دیتا ہے۔ احرام انسان کو یہ پیغام دیتا ہے، اے انسان، جس کفن میں جانا ہے اس کی مشق ابھی سے کر لے۔ اس لیے بہت سے لوگ حج سے واپس آ کر بدل جاتے ہیں، ان کے لہجے بدل جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں عاجزی آ جاتی ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حج انسان کے اندر کا فرعون توڑ دیتا ہے۔ آج انسان ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، بے سکونی میں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنے اندر کی خالی جگہ کو بھر لے، اور وہ خالی جگہ صرف اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حج انسان کو مکمل طور پر اللہ کے ماحول میں لے جاتا ہے۔ ہر طرف لبیک، ہر طرف تلبیہ، ہر طرف قرآن، ہر طرف دعا۔ انسان دنیا بھول جاتا ہے، وہ اپنے موبائل سے زیادہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ دنیا کے لوگوں سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ دل اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، انسان گناہوں سے تک جاتا ہے، کبھی زبان کے گناہ، کبھی آنکھوں کے، کبھی دل کے، اور بعض اوقات انسان خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے حج کیا وہ گناہوں سے بچا، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سامعین، سوچے، ایک انسان جس پر گناہوں کے پہاڑ ہو، اللہ اس کو معاف فرما دے، یہ حج کی سب سے بڑی نفسیاتی طاقت ہے۔ انسان مایوسی سے نکل آتا ہے، اسے امید ملتی ہے، اور امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ محترم سامعین، آج امت ٹکڑوں میں تقسیم ہے، نسلوں میں، زبانوں میں، قومیتوں میں، لیکن حج میں دیکھے کالا بھی موجود، گورا بھی موجود،
عربی بھی موجود، عجمی بھی موجود، مگر سب ایک آواز میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ منظر انسان کی نفسیات بدل دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل رشتہ رنگ کا نہیں، اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ محترم سامعین، میدان عرفات کو دیکھے لاکھوں انسان سفید کپڑوں میں، کوئی اپنی زبان میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا میدان ہو۔ حج انسان کو موت یاد دلاتا ہے، اور جس انسان کو موت یاد آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ ظلم چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے آخرت یاد آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، پتہ نہیں اگلا حج ہم دیکھیں گے یا نہیں، پتہ نہیں اگلی ذوالحجہ ہم تک پہنچے گی یا نہیں۔ بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں مگر جا نہیں پاتے، اور بعض لوگ بغیر ارادے کے اللہ بلا لیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج میں دیر نہ کرے، اور اگر ابھی استطاعت نہیں تو کم از کم دل سے تڑپ پیدا کرے، راتوں کو دعا کرے، یا اللہ ایک بار اپنے گھر کا مہمان بنا لے۔ یاد رکھے اللہ کے گھر کی حاضری نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں اپنے دین پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر بات اچھی لگی ہو اور دل کو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔